اشعث السجستانی رحمت اللہ علیہ نے سنن نبی داؤد میں ذکر کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ یہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں ایک صحابی کا آؤٹ آف کنٹری سفر تھا، بیرون ملک سفر تھا، تو اس صحابی کا یہ سفر حضور پاک کے حکم پہ، اس صحابی کا یہ سفر حضور پاک کی خواہش پہ، اس صحابی کا یہ سفر رسول اللہ کی چاہت پہ ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، وہ حضور پاک کے پاس آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی بندہ بھیج دیں، ہمارے پاس کوئی بندہ پہنچا دیں، ہمیں کوئی ساتھی چاہیے جو دین جانتا بھی ہو، ہمیں بھی سمجھائے، جو دین پر عمل بھی کرتا ہو، ہمیں بھی کرائے، جو شریعت کو تسلیم اور تعلیم بھی دے سکے۔ حضور پاک کی نظر انتخاب حضرت معاذ پہ گئی ہے۔ امام ابو داؤد لکھتے ہیں لما اراد ان یبعث معاذا الى الیمن، حضور پاک علیہ السلام نے جب چاہا کہ حضرت معاذ کو یمن بھیجو تو ان کی تیاری مکمل تھی، علمی طور پہ، روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ، اسلامی طور پہ، دینی طور پہ یہ تیار ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں یمن بھیجا اور ان سے 3 سوال فرمائے، میں آپ کی خدمت میں وہ تینوں سوال رکھنے لگا ہوں۔ حضور پاک نے پوچھا کیف تقضی یا معاذ اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تو یمن جائے گا تجھے لوگوں میں فیصلہ کرنا پڑے گا، بتا فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں نے آپ سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کا کلام سمجھا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں قرآن کا عالم ہوں، قرآن جانتا ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، تو جو آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے لوگوں کا سوال آئے گا، میں قرآن پاک سے ان کے مسئلے کو حل کروں گا، قرآن پاک سے ان کے مسئلے کا جواب دوں گا، قرآن پاک میں ان کے مسئلے کے اختلاف کا حل پیش کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، معاذ بتا اگر تجھے قرآن پاک میں مسئلے کا جواب نہ ملے تو کیا کرے گا؟ غیوروں میری بات کو سننا، حضور کا سوال تھا قرآن میں مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ، مسئلہ قرآن میں نہیں ہوگا تو آپ کی سنت میں ہوگا، میں سنت مصطفیٰ سے، حکم مصطفیٰ سے، حدیث مصطفیٰ سے، احکامات مصطفیٰ سے اس مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، لکی مروت کے غیوروں، اللہ کے نبی کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حضور پاک نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اے معاذ اگر مسئلہ یہ ہو کہ تجھے جواب قرآن میں بھی نہ ملے، تجھے جواب میری سنت میں بھی نہ ملے، پھر تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائی ولا آلو، پیش کروں گا، فقہ کے طور پہ بات کروں گا، اجتہاد و استنباط، شریعت کی مہارت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ کی بنیاد پر میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ جب بات آئی دین کی مہارت پر، جب بات آئی عالم کے علم پر، جب بات آئی فقیہ کی فقاہت پر، جب بات آئی مجتہد کے اتحاد پر، جب معاملہ آیا مستنبط کے استنباط پر، اور جب یہ معاملہ آیا کہ مدلل نے دلیل پیش کیسے کرنی ہے، تو حضور پاک خوش ہوئے حضرت معاذ کے جواب سے۔ فضرب صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ان کے سینے خوش ہوتے ہوئے یوں پیار سے ہاتھ مارا اور آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ میں تیرا نمائندہ محمد الرسول اللہ، اللہ یہ میرے نمائندہ میرے صحابہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے نمائندے کو ایسے نمائندے دیے ہیں جن سے محمد الرسول اللہ خوش ہے۔
یہ حدیث پاک بتاتی ہے حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں علماء کا مقام بتایا، علماء کا مرتبہ بتایا، علماء کا درجہ بتایا، علماء کی حیثیت بتائی، علماء کی ویلیو بتائی، علماء کا مقام یوں سمجھایا کہ اے لوگوں جو عالم ہے، جو فقیہ ہے، جو دین کا جاننے والا ہے، جو شریعت کا ماہر ہے، اس کا مثال کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اجتہاد کرے، شریعت کی مہارت پیش کرے تو نبوت اس سے خوش ہے، بلکہ اس کے سینے کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے یوں پیار سے ضرب مارتے ہیں۔ لکی مروت کے غیوروں میں یہاں ایک علمی نقطہ دینے لگا ہوں۔ حضور پاک کے سامنے کئی صحابہ کرام نے داد لی ہے، لیکن کچھ تو وہ ہے جو شریعت کے ماہر فقیہ ہیں، اور کچھ صحابہ وہ ہیں جن کے اندر حدیث پاک کے محدث ہونے کا رتبہ اور جذبہ موجود ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے۔ محدث کہتے ہیں جسے حدیثیں یاد ہو، فقیہ کہتے ہیں جسے حدیثیں بھی یاد ہو، حدیث کا مطلب بھی پتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اور سرجن میں فرق ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جو ہیلتھ کا علم رکھتا ہو، جو صحت کی معلومات رکھتا ہو، لیکن سرجن کہتے ہیں جو معلومات رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہو کہ آپریٹ کرتے کیسے ہیں، آپریشن کرتے کیسے ہیں، چیز کو کاٹ کے صحیح کرتے کیسے ہیں، وہ ڈاکٹروں میں بڑا سرجن کہلاتا ہے۔ ایسے ہی محدثین ہیں، وہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ پھر فقہاء ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور ان کے جوابات اور مسائل کا حل بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت محدث ہونے والی ہے، حضرت معاذ کی شہرت فقیہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے تھے، حضور پاک کے پاس آئے تھے، آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں جو بھی چیز یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر اپنے کندھے سے اتار۔ انہوں نے چادر اتاری، انہوں نے فرمایا میں نے چادر بچھا دی۔ فضمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرف بیدہ، حضور پاک نے یوں ہوا میں لب بھری، چادر میں ڈالی، پھر بھری، پھر چادر میں ڈالی، اور مجھے کہا فضمہ، اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ کہتے فضممتہ، میں نے چادر کو سینے سے لگایا۔ فما نسیت بعدہ شیء، اس کے بعد میری ذہانت اتنی بڑی کہ میں کبھی کوئی حدیث بھولا نہیں ہوں۔ میرے دوستو یہ شان محدث کی ہے۔ اب آؤ فقیہ جو شریعت کا ماہر ہو، جو شریعت کے مسئلے کی حقیقتاً تہ میں اتر کے ڈیپلی نظر سے معلومات رکھتا ہو، اس کا مقام یہ ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں فضرب صدرہ، حضور پاک نے میرے سینے پہ مارا، میں نے کہا پتہ چلا محدث کا مقام یہ ہے۔ نبی کا ہاتھ چادر پہ لگے گا، چادر محدث کے سینے پہ لگے گی، لیکن فقیہ کا مقام یہ ہے درمیان میں چادر نہیں ہے، ڈائریکٹ حضور کا ہاتھ فقیہ کے سینے پہ لگے گا۔